اتفاق سے۔ اب اگر امام مسجد کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، وہ فاسق کے حکم میں ہے۔ یہاں تک کہ جس دور میں ٹی وی آیا، کسی نے شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر نور اللہ مرقدہ سے فتویٰ طلب کیا، جو ذخیرۃ الجنان پہ فہم القرآن کے پہلی جلد میں ہے۔ حضرت ہمارا امام صاحب ٹی وی دیکھتا ہے تو کیا امام صاحب کے پیچھے ہماری نماز ہوگی؟ انہوں نے فتویٰ دیا اس کو نکال، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا۔ اب بھی لوگ فتویٰ طلب کرتے، مولانا صاحب ہمارا امام صاحب میچ دیکھ رہی ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے، مثال کے طور پر ڈرامہ دیکھ رہا ہے، تو کیا اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ تو ہم نے فتوی پر غور کرنا ہے۔ کیا تم ٹی وی دیکھ رہی ہو؟ کیا تم میچ دیکھ رہی ہو کرکٹ کھیل؟ کیا تم بھی موبائل استعمال کرتے ہو؟ جی ہاں۔ تو اگر امام صاحب استعمال کرتا ہے پھر کیا ہوا؟ ہماری بات کو سمجھنا، دیکھو اگر امام صاحب ٹی وی دیکھ رہا ہے اور مقتدی صاحب نہیں دیکھ رہا، تو ٹی وی پہ وہ کون سی چیز دیکھ رہا ہے اس دور میں؟ کیونکہ ہر کسی کے پاس موبائل ہوگی۔ اور سب سے بڑھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کل جو کمپنی علماء کرام کے لیے انہوں نے آن لائن کاروبار کا انتظام کیا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور جس نے بھی یہ قدم اٹھایا ہے انشاءاللہ العزیز کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا دنیا میں۔ شیخ محمد ادریس صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو شہید ہو گیا، حضرت صاحب کو کسی شخص نے 5 ارب روپی دینے کی درخواست کی تھی۔ حضرت میں آپ کو 5 لاکھ روپی دوں گا، تم خود کوئی مدرسہ بنا دو، اپنے لیے مدرسہ بنا دو۔ وہ دارالعلوم حقانیہ میں درس دیتے، دارالعلوم عثمانزئی میں، دارالعلوم نعمانی عثمانزئی میں۔ تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا کہ میرا خواہش نہیں ہے لیڈر بننا، بڑا بننا، محتمیم بننا۔ ان کا ایک پڑوسی ہے شیخ محمد ادریس صاحب کو، اس کا بہت بڑا انٹرویو آیا ہے سوشل میڈیا پر، ذاکر الرحمن عمرزئی صاحب، اللہ ان کے اخلاق کو مزید ترقی دے اور علماء کے ساتھ ایسی ریلیپ اور تعلق پر اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ کچھ دن پہلے ان کا ایک انٹرویو یہ بھی آیا شیخ محمد ادریس صاحب کی تعزیت میں، ذاکر الرحمن عمرزئی صاحب وہ یوسف جان کے لیے کھڑا ہو گیا، تو یوسف جان نے وہ انداز جو ویڈیو میں آیا ہے، پھر ذاکر الرحمن عمرزئی نے ان کی تفصیل بھی بتائی کہ انہوں نے کہا کہ تصویر مت بنانا۔ میرا بھی دل بہت غمگین ہوا اس بات پر۔ دیکھیں اللہ نے ان کو بہت بڑا ضرب دیا ہے ذاکر الرحمن عمرزئی صاحب کو، اور اللہ انشاءاللہ العزیز آپ کو ایک سٹار بنائے گا، پرواہ نہیں کرنا کسی کا۔ دیکھیں اگر کوئی بھی عزت شخص ایک عزت مند شخص کا عزت نہ کری تو عزت مند شخص کی عزت پر بے عزت آدمی کی ذلت کی وجہ سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو آپ نے اپنا کام جاری رکھنا ہے، ایسی ہی علماء حق کے ساتھ تعلق رکھو، برقرار رکھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور یہ بات چھوٹا نہیں سمجھنا، تمہارے ساتھ حافظ قرآن لوگ ہیں، علماء کرام ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں، وہ آپ کو پسند کرتے۔ میں بذات خود ذاکر الرحمن عمرزئی صاحب کو بہت پسند کرتا ہوں، بہت زیادہ، اور ان کے الفاظ جو ادب کے دائرے میں ہوتی ہے ان سے بہت زیادہ متاثر ہوں، اور یہی ہے ہمارے قوم کی امید ہے۔ یہ لوگ ہیں جو ہماری امید ہے، کبھی بھی ادب الفاظ میں سوال نہیں کیا، تو آپ کا عزت انشاءاللہ ہمیشہ اونچا رہے گا، پرواہ نہیں کرنا۔ کسی نے عزت نہیں دیا تو آپ نے صبر کرنا ہے، ایک وقت آنا ہے خدا تمہیں اتنا بلند کرے گا کہ تو پہاڑ اور چوینٹی، لیکن آپ نے ایسے دامن کو پکڑنا ہے اور چھوڑنا نہیں، علماء کے دامن اور اہل حق علماء کے، پھر انشاءاللہ العزیز ایک دن آئے گا کہ یہ خود اٹھ کر آپ کے ساتھ سیلفی بنائے گا۔ تو
ذاکر رحمان عمرزئی صاحب اور شیخ محمد ادریس صاحب کے بارے میں کسی بوڑھی شخص سے انٹرویو لے رہا تھا، اور میں دیکھتا ہوں ذاکر رحمان عمرزئی صاحب کا چینل، تو اس بزرگ آدمی نے بتایا، بڑا تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے شیخ محمد ادریس صاحب کے جو دادا جی تھی مفتی شہزادہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کا باپ مولانا عبدالحق اور شیخ محمد ادریس سے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں نے ان کے جوتی سیدھی کی ہے، اور میں ایک زمیندار آدمی تھا، میرا اپنا گھر نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، لیکن خدا نے مجھے اتنا مقام دیا کہ آج میرے ساتھ جو کچھ ہے یہ ایک بوڑھی آدمی کی بات ہے۔ یہ میں نے اپنی مسجد کی اس امام اور ان کے اولاد کی خدمت کی ہے، ان کی خدمت میں نے کر کے میرے اللہ نے مجھے سب کچھ دیا۔ تو اس انٹرویو میں انہوں نے صاف یہ بات کہی اور واضح کیا کہ امام مسجد کے ساتھ میرے تعلق پہ اللہ نے مجھے اتنی کچھ دی جس کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو اس انٹرویو سے مجھے سمجھ میں یہی بات آئی۔ اچھا، آپ کو میں جو مسئلہ بتا رہا تھا وہ یہی تھا کہ دیکھیں آپ نے خود دیکھنا میں کس مسند پر ہوں، تو میں مسجد کی امام پر انگلی اٹھا رہا ہوں، وہ بھی تو خدا اور نبی نہیں، وہ تو فرشتہ نہیں، ہیومن نو کنسیڈرڈ اینجلز، وہ تو بھی ہمارے طرح ایک انسان ہے، کبھی غلطی ہوتا ہے، خطا ہوتا ہے۔ تو جو امام گناہ کبیرہ پر مستقل طور پر مواظبت کرتا ہے، ہمیشگی کرتا ہے، چھوڑتا نہیں اور کرتا ہے، تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا مکروہ تحریمی بن جاتا ہے۔ اچھا، جس امام سے غلطی ہو جائے، مثال کے طور پر مولانا مفتی عبدالواحد قریشی کو میں نے سنا تھا، تو اس نے کہا کہ مجھ سے ایک شخص نے سوال کیا، ہماری امام مولانا صاحب جو امام ٹی وی دیکھ رہا ہے کیا ان کے پیچھے نماز ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں۔ اچھا، وہ جس امام کے بارے میں سوال کر رہا تھا وہ مفتی صاحب کے پاس بیٹھا تھا، تو انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ آپ خود کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ پھر اس نے کہا کہ میں نے امام سے پوچھا کہ تم نے کیوں ٹی وی دیکھ رہا تھا؟ اور تو امام صاحب نے کہا کہ میں راستے میں آ رہا تھا اور ہوٹل کے اندر لوگ چائے پی رہی تھی، میں بھی چائے پینے کے لیے بیٹھ گیا، تو لوگ ٹی وی پر کرکٹ کھیل دیکھ رہی تھی، میں نے بھی دیکھا۔ اچھا، میں آپ کو سیدھی صاف بات بتا رہا ہوں، ہماری پٹھانوں میں ایک محاورہ ہے، ایک بات مشہور ہے جس کو ہم متل کہتے ہیں کہ سنگے خٹئی آگ شانتی گٹئی، جیسا مٹی ہوتا ہے ویسا